انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ دوستو، آج ہم علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی گزری ہوئی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی بریلوی عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 عیسوی کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خاں کے ہاں پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خاں نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی تھی۔ حافظ خادم حسین رضوی کی اولاد میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد اور حافظ محمد انس ہیں۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی، اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جو انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب اور امام تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا، اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کے ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے، اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسہ میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا، اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلباء، جن کی تعداد 21 تھی، نکال کر مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلوا دیا، جن میں خادم حسین رضوی بھی شامل تھے۔ آپ کو حفظ قرآن کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو ضلع گجرات چلے گئے، اور وہاں سے 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ لاہور مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ درس نظامی اور احادیث بھی پڑھیں۔ حافظ خادم حسین رضوی نے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے علامہ خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی، جس کی وجہ سے محکمہ اوقاف نے ان کو فارغ کر دیا۔ اس وقت آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے۔ جب محکمہ اوقاف کی ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000 ماہانہ تھی۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا، اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے 4تھ شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔
2017 میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کی ایک شق میں الفاظ بدلنے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا۔ 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجر نے ایک ناکام آپریشن کیا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل پھینکے اور 8 لوگ جن میں حافظ قرآن بھی تھے ناموس رسالت پر شہید ہو گئے۔ واقعے کے بعد ملک میں بہت بڑا احتجاج شروع ہو گیا۔ دوستو، مولانا صاحب ہمارے ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، خاص کر کے اسلام کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔